السلام علیکم. کمیونٹی گپ شپ میں مجھے اور رملہ بیگ کو جوائن کرنے کا بہت زیادہ شکریہ. شو کے پہلے حصے میں تو اب آپ جوائن کر ہی بیٹھے ہیں, لیکن دوسرے حصے سے پہلے آپ چھوڑ کے نہ چلے جائیں, اس لیے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ ہمارے پاس ایک گیسٹ آنے والے ہیں اور ہم نے فحاشی, اریانی اور رقص اور اس طرح کی اور چیزوں پر مسالے لگا لگا کے گفتگو کرنی ہے, تو اس لیے اب آپ نے نا جانا کہیں نہیں ہے. اچھا, بغیر کسی تمہید کے سیدھا سوال سے آتے ہیں رملہ. یاسر صدیقی کا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ہسبینڈ نے بیوی کو ایک دفعہ طلاق دی اور اس کے بعد اس کو اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ آیا اور پھر 3 ہفتے تک ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوا اور اس کے بعد ایک سٹروک کی وجہ سے بیوی کی ڈیتھ ہو گئی. تو کیا اب جو میاں ہے وہ انہیریٹنس میں سے اپنا شیئر کلیم کر سکتا ہے یا نہیں؟ کافی انفارچونیٹ سی بات ہے یہ. آئی ایم سو سوری دس ہیپن ٹو یو. طلاق کے جو پروسیجر ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ٹو انڈرسٹینڈ ویدر یہاں پہ افیکٹو طلاق تھی کہ نہیں تھی. جو شریعہ کے اکارڈنگلی طلاق ہے حنفی اسکول میں, دیر آر 2 میجر ویز آف 3 ایکچولی میجر ڈفرنٹ ٹائپس آف طلاق جو کہ جن کا پروسیجر آپ فالو کر سکتے ہیں. ایک ہے جی آپ کے پاس طلاق سنہ احسن اور ایک ہے حسن فارم میں. تو طلاق احسن ہے, اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پروناؤنس کرتے ہیں طلاق, اور وہ بھی تب کرتے ہیں وین دا وائف از ان مینسٹرویٹنگ, اینڈ دین اس کے پھر 2 مینسٹرل سائیکلس کے بعد آپ کو طلاق جو ہوتی ہے وہ کمپلیٹلی افیکٹو ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ کا عدت پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے. ڈیورنگ دا ٹائم آف دیز 3 months اینڈ ایون آفٹر عدت آپ کو مینٹیننس کا بھی رائٹ ہے, اینڈ اف اینی آف دا پارٹنر ڈائز تو ان کا جو انہیریٹنس رائٹ ہے فرام دی ادر وہ بھی وہ کلیم کر سکتے ہیں. جو طلاق حسن فارم ہوتی ہے وہ یہی والی ہوتی ہے, اس میں 3 دفعہ آپ طلاق بولتے ہو. آپ پہلی طلاق مطلب تب دیتے ہو وین شی از ناٹ مینسٹرویٹنگ, اور اس کے بعد آپ نے جو اگلی جو پروسیڈنگ جو نیکسٹ 2 طلاق ہیں وہ بھی آپ نے تبھی پروناؤنس کرنی ہوتی ہے وین شی از ناٹ مینسٹرویٹنگ. تو ایٹ دی اینڈ آف دوز 3 months اگین آپ کا عدت پیریڈ شروع ہو جاتا ہے. اس میں بھی وہی بات ہے کہ آپ کا رائٹ ٹو انہیریٹنس رہتا ہے ایون ڈیورنگ دا عدت, اور آپ کا مینٹیننس کا رائٹ بھی رہتا ہے ڈیورنگ دا عدت. سوال اٹھتا ہے طلاق بدعت میں, آپ کی جب پروناؤنسمنٹ آف طلاق 3 دفعہ آپ کہہ دو اور وہ افیکٹو ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ بھی ایک فارم آف طلاق ہی ہے انڈر شریعہ لا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارا اسٹیٹ لا نے ہمارے جو قوانین MFLO کے اکارڈنگلی سیکشن 7 میں ایک پروسیجر بتا دیا گیا جی طلاق آپ کی کیسے افیکٹو ہوتی ہے. دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن ہیئر, کیونکہ اگر آپ کی شریعہ کے اکارڈنگلی طلاق ہو گئی ہے لیکن اگر آپ نے جو اسٹیٹ مینڈیٹڈ پروسیجر ہے وہ نہیں فالو کیا, وہ طلاق لیگلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, وہ آپ کو ایک ڈاؤٹ رہتا ہے. جو آپ کا سیکشن 7 ہے وہ یہی ریکوائر کرتا ہے کہ آپ نوٹس بھیجیں ٹو دا چیئرمین آف دا آربیٹریشن کاؤنسل آف دا یونین کاؤنسل اینڈ آلسو ٹو دا وائف کہ جی یہ طلاق آج سے میں ان کو طلاق دیتا ہوں. اس کے بھی 90 days بعد جا کے آپ کو یونین کاؤنسل سرٹیفکیٹ دیتی ہے. اور 90 days میں یونین کاؤنسل ول ٹرائی ٹو برنگ دا ہسبینڈ اینڈ وائف ٹو سم فارم آف اے کمپرومائز, لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ 90 days بعد آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے. اب ایشو یہاں پہ یہ آتا ہے جس طرح فار ایگزامپل ان کے کیس میں آیا کہ اگر یہ طلاق بدعت ہوتی تو یہ تو افیکٹو امیڈیٹلی, وچ مینس دیٹ ان کی عدت کا پیریڈ ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا تھا اینڈ ہی مائٹ ناٹ ہیو اے رائٹ ٹو انہیریٹنس. لیکن ایشو یہی رہتا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن کہ آپ کون سی, اگر آپ شریعہ کو بھی فالو کرتے ہو دیر آر انسٹنسز جہاں پہ نوٹس بالکل بھی نہیں دیا جاتا, اور 3 سال کے بعد جب کوئی اور ایک پارٹنر ری میری کرتا ہے تو بیکاز ان کی پچھلی لیگلی ڈیورس نہیں ہوئی ہوتی لیکن شریعہ کے اکارڈنگلی ڈیورس ہوئی ہوتی ہے, تو وہاں پہ ایشو آتا ہے. ایک 2004 کا کیس تھا لاہور ہائی کورٹ میں, اس میں یہی ہوا تھا کہ وومن ہیڈ ری میریڈ آفٹر 3 years, اور دا ہسبینڈ نے اس کو ڈیورس دے دی تھی اکارڈنگ ٹو شریعہ. وہ انہوں نے 3 مہینے کی وہ گزار بھی لیا تھا ٹائم مینسٹرل سائیکلز, اور عدت بھی پوری ہو گئی تھی. اینڈ دین وین شی ری میریڈ تو ان پہ زنا کا کیس انہوں نے لانچ کر دیا تھا, FIR کروا دی تھی لانچ. اور یہی ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جی اگر لیگل پروسیجر نہیں فالو کیا اسٹیٹ مینڈیٹڈ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ طلاق ہے نہیں, طلاق ول بی دیئر اکارڈنگ ٹو شریعہ. اور اگر انہوں نے نہیں فالو کیا پروسیجر جو اسٹیٹ نے کہا ہے تو پھر آپ کو پنشمنٹ ہوتی ہے, وچ از آئی تھنک 5,000 کی پنشمنٹ ہے یا 1 سال کی قید ہے. یعنی کہ اگر طلاق ہو جائے تو یہ پروسیجر فالو کرنا جلدی سے جلدی بہت ضروری ہے, ورنہ وہی بات دوسرا بندہ کلیم تو کر ہی سکتا ہے کہ اس کا انہیریٹنس میں حصہ ہے. وہ اور بات ہے کہ اس کے بعد پھر کورٹ میں کیس چلے گا, کاروائی ہوگی, اور پھر چاہے آپ نہ بھی دیں, لیکن بہرحال یہ نہیں, یہ سمجھنے والی بات ہے نا کہ اگر آپ ایک میرج کانٹریکٹ کر رہے ہیں, ورنہ تو اگر شریعہ کے اکارڈنگلی نکاح کرنا ہے تو ہاں آپ بیٹھیں 2 witness بٹھائیں اور شریعہ کے اکارڈنگلی نکاح بھی کریں اور شریعہ کے اکارڈنگلی طلاق بھی دیں, جو پروناؤنسمنٹ کے تھرو ہوتا ہے, تھرو اورلی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک پیپر سائن کر رہے ہیں, آپ نکاح نامہ سائن کر رہے ہیں, دین اس کا کوئی اس کی رجسٹریشن ہوئی ہے, اس کے مطلب دیر بن ایک پروسیجر آپ نے فالو کیا ہے, تو اس کو انڈو کرنے کے لیے بھی آپ کو پروسیجر فالو کرنا پڑے گا. تو وہ رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے. آئی تھنک ایوری بڈی نیڈس ٹو بی اویئر آف دا فیکٹ کہ بول دیا شریعہ کے اکارڈنگلی طلاق تو ہو گئی ہے, لیکن ایک پروسیجر ہے جس کو فالو کریں تاکہ بوتھ دا پارٹیز آر سیف اینڈ سیکیور ود دیئر رائٹس.
ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ نکاح نامہ بھی اسی طرح سائن کرتے ہیں جس طرح ہم سافٹ ویئرس کا یوزر اگریمنٹ سائن کرتے ہیں نا کہ یوں اسکرال کر کے اس کے بعد آئی اگری. Is that how you sign your own agreement? اچھا یہ جو نا پرسنل اب اگر ہو جائے گا مسئلہ تو پھر میرے گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ میں آپ کو بعد میں ریکارڈ. لیکن مجھے لگتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو شریعہ والا جو 3 ڈفرینٹ فارمز آف طلاق ہیں یہ یوز کی جاتی ہیں ٹو ایکچولی بائی پاس کہ بھائی ٹو گیٹ یور سیلف آؤٹ آف سچویشن. فار ایگزامپل اگر کوئی کہے کہ جی میری طلاق بنتی نہیں ہے لیکن لیگلی فالو نہیں کیا, ہسبینڈ مینٹیننس نہیں دے رہا, تو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے پروناؤنس کر دی طلاق ہوگی شریعہ کے اکارڈنگلی طلاق. اور ایک اور ایشو یہ بنتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک سیکشن 7 سب سیکشن 3 ہے جو کہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے نوٹس یونین کاؤنسل کو نہیں دیا تو طلاق افیکٹو نہیں ہے. اب شریعہ کے اکارڈنگلی طلاق افیکٹو ہونے کے اور کرائٹیریا ہے, اسٹیٹ کے اکارڈنگلی طلاق افیکٹو ہونے کا مطلب ہے کہ یونین کاؤنسل کو لیٹر گیا ہو. ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی 1963 جو کہتی تھی کہ جی اگر آپ نے نہیں بھیجا نوٹس تو طلاق ول ناٹ بی افیکٹو. لیکن ہماری فیڈرل شریعت کورٹ 2000 میں یہی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں, سیکشن 7 سب سیکشن 3 از ریپگننٹ ٹو پرنسپلز آف اسلام. تو دے ڈیسائیڈڈ کہ نہیں آپ اس کو یہ تو بالکل نہیں ہے, شریعہ کے اکارڈنگلی اگر طلاق ہو گئی ہے تو بس طلاق ہے, آپ نوٹس دیں یا نہ دیں, پینلٹیز آپ کو پڑیں گی, آپ کو پنشمنٹ فیس کرنی پڑے گی, لیکن طلاق افیکٹو ہے. سو ان what that actually meant was کہ جی آپ کی جو اسٹیٹ مینڈیٹری پروسیجر ہے وہ آپ فالو کرو یا نہ کرو, ڈزنٹ میٹر as long as you're following شریعہ کا پروسیجر. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اسٹیٹ مینڈیٹڈ جو ہے وہی پھر آپ کو ایونچولی دلواتا ہے نا خرچہ اگر آپ کو نہیں مل رہا تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ اگر آپ رجسٹر کروا لیں. ہاں آپ یہ دیر سو مچ کنفیوژن ہے کہ آپ نے شریعہ کو فالو کرنا ہے. اب دا اسٹیٹ از ٹرائنگ ٹو امپلیمنٹ شریعہ اینڈ کوڈیفائی اٹ. پروسیجرز بہت سارے ہیں, ڈفرنٹ کورٹس آر پاسنگ ڈفرنٹ ڈیسیجنز, آپ کے ڈفرنٹ اسکالرز ڈفرنٹ بات کر رہے ہیں. سو دیر از سو مچ گرے ایریا ہے, دیر سو مچ انکلیئرٹی. ایز اے پارٹی آپ کو لوپ ہولز بہت مل جاتے ہیں to escape from a difficult situation. ہاں تو according to جو ان کی query ہے it actually makes sense کہ اگر 3 ہفتے ہوئے ہیں تو the divorce was revocable and ان کو inheritance میں claim ملے گا. in fact رحمان سلیم, حیدر سعید اور ماجد سکھیرا بھی یہی بات کرتے ہیں. ماریہ خرم بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ جی as long as she is in her نکاح تو آپ کو ان کا شیئر ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرے سوال پہ چلتے ہیں. اس کے لیے پنسوٹا صاحب بھی ہوتے تو اور اچھا تھا, اور وہ یہ کہ کچھ انڈیسنٹ دکھانے پر کسی ٹی وی چینل کے خلاف کاؤنسل آف کمپلینٹس میں کیسے شکایت درج کی جا سکتی ہے؟ یہ پروسیجر بہت سمپل ہے. انہوں نے پیمرا کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ پوری گائیڈنس ہے, ٹول فری نمبر ہے, دیر از این ای میل ایز ویل, ای میل ایڈریس ویئر یو کین رائٹ یور کمپلینٹ. اس کے علاوہ اگر آپ نے کمپلینٹ فائل کرنی ہے تو میرا تو مائی ریکمنڈیشن وڈ بی ٹو ہیو اے لک ایٹ پیمرا رولس کا اسکیجول اے, بیکاز اس کے اندر پورا کوڈ آف کانڈکٹ لکھا ہوا ہے کہ ایگزیکٹلی ٹی وی چینلز یا لائسنس ہولڈرز وٹ دے کین اینڈ کی ناٹ ڈو. اور اس میں ہر قسم کی باتیں آتی ہے, ڈیروگیٹری, سوشل انیکوالٹی پہ کوئی کانٹینٹ ہو یا کوئی انڈیسنٹ, کوئی ہیٹ اسپیچ, کوئی ولگر کوئی بھی کانٹینٹ ہو تو اس کو بھی وہ ایئر نہیں کر سکتے. تو آپ جسٹ ٹیک اے لک ایٹ دیٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی کون سی کمپلینٹ بنتی ہے, ویدر یو کین ایکچولی ہولڈ دا لائسنس ہولڈر اکاؤنٹیبل اور ناٹ. اس کے بعد سکسیز اسٹوریز بہت رہ چکی ہیں. ریسنٹلی انفیکٹ آپ پنسوٹا صاحب کا نام لے رہے تھے, ندا ڈار کے اگینسٹ جو ڈیروگیٹری ٹرمز یوز کیے گئے تھے بائی کرکٹر. پیمرا نے بلکہ ان کا نوٹس لیا تھا اینڈ ان کو 2 لاکھ کا جو ٹی وی چینل تھا ان کو 2 لاکھ کا فائن ہوا تھا. اسی طرح احسن خان کے شو کو بھی فائن ہوا تھا, آئی تھنک 5 لاکھ کا فار یوزنگ ریبٹس ایز پراپس. اور آپ کے سامنے وہ ایمان علی کی بھی ایک ایگزامپل ہے جہاں پہ انہوں نے کچھ ایسے ڈیمیننگ ورڈز یوز کیے تھے اگینسٹ دا خواجہ سرا اینڈ دا ٹی وی چینل واز آلسو فائنڈ بیکاز آف دیٹ. ہاں میں پہلے سوچ رہا تھا کہ کہنے والے کو کیوں فائن نہیں ہوا اور چینل کو کیوں فائن ہوا, لیکن پھر وہ بڑی اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن ہے کہ وہ ریکارڈڈ پروگرام تھا, وہ چنک نکالا جا سکتا تھا اور وہ سارا کچھ. اچھا تیسرا سوال ہے کہ کیا ایک خاتون کی انہیریٹنس صرف تب کلیم کی جا سکتی ہے جب وہ زندہ ہو, اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے بچے اس کو کلیم نہیں کر سکتے؟ یہ 3-4 دفعہ رپورٹ ہوا ہے اس ہفتے میں مختلف اخباروں میں. اتنی مس لیڈنگ نیوز تھی یہ, بیکاز دا ٹیگ لائن دیٹ دے ور یوزنگ واز کہ اب ایک عورت کی ڈیتھ کے بعد اس کے بچے انہیریٹنس نہیں کلیم کر سکتے. اگر آپ فیکٹس پڑھیں گے کیس کے تو کچھ ٹیکنیکلٹیز ایسی تھی جن کو بالکل بھی انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا. فار ایگزامپل پہلی بات تو یہ تھی کہ اس سچویشن میں آئی بلیو اٹ واز اے گفٹ ڈیڈ, دیر از انکلیئرٹی آن دیٹ کہ جی فادر نے اپنی لائف ٹائم میں جب اپنے بیٹوں کو وہ پراپرٹی دی تو کیا وہ گفٹ کے طور پہ دی تھی یا انہوں نے ول کے تھرو دی تھی. ایدر وے ڈیورنگ دیئر لائف دیز ویمن ڈڈ ناٹ کنٹینٹ, اور انہوں نے کوئی کمپلین نہیں ایسی کی. تو یہ 1935 میں یہ ہوا تھا انسیڈنٹ, اینڈ دین آفٹر دیٹ ناؤ وین اب ان کے جو بچے ہیں دے وانٹیڈ ٹو کلیم ہر انہیریٹنس, تو وہ نہیں بنتا. بیکاز ان فیکٹ یہ ایک کلاسک کیس ہے آپ کے سامنے آف وین اے وومن ڈز ناٹ نو ہر رائٹس اینڈ ہاؤ شی ہیز دیز ایونیوز ٹو ایکچولی سیکیور ہر اون رائٹس اینڈ ہر چلڈرنز رائٹس.
لیکن اور ایک انٹرسٹنگ میں پڑھی تھی, جیسے اسلام آباد میں ریسنٹلی ایکٹ پاس ہوا ہے, انفورسمنٹ آف ویمنس پراپرٹی ایکٹ, جس کے اندر دے ہیو ایکچولی گیون ویمن چانس ٹو فائل کمپلین ٹو دی ombudsman کہ جی ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ آپ کا کورٹ میں کیس لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا, آپ ombudsman کے پاس جائیں, آپ ان کو بتائیں کہ جو پراپرٹی, جو انہیریٹنس کا رائٹ آپ کا ہے وہ بائی فراڈ اور بائی فورس وہ آپ سے لیا جا رہا ہے, تو وہ ombudsman ول ایکچولی انویسٹیگیٹ دا میٹر, وہ ڈی سی کو اپروچ کرے گا, اسے کرنا پڑے گا, اینڈ ود ان 60 days ہی از گوئنگ ٹو پاس سم آرڈر. سو آئی تھنک یہ ایک بڑا ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے ٹورڈز سیکیورنگ ویمنز رائٹ دیئر انہیریٹنس. یعنی کہ یہ مسئلہ گفٹ کی صورت میں تھا جس کا ابھی ہمیں پتہ لگ جائے گا, ادروائز ایک ریگولر کیس میں ایک خاتون کے مرنے کے بعد بھی اس کے بچے وہ کلیم کر سکتے ہیں, فار شور کر سکتے ہیں, بیکاز گرینڈ چلڈرن ول آلویز انہیریٹ, رائٹ. ادھر ایشو یہ بنتا تھا کہ ان کی لائف ٹائم کے دوران جب پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی تھی, نانا کی ڈیتھ بھی ہو گئی, اور اس کے بعد اتنے سالوں بعد بیٹوں نے پھر وہ کنٹیسٹ کلیم کرنا شروع کر دیا فرام دیئر انکلز, تو اس پہ وہی والی بات ہے کہ ابھی تک ججمنٹ ریلیز نہیں ہوئی, وی ڈونٹ ہیو کلیئرٹی آن کہ فیکٹس ایکچولی تھے کیا, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کے ایز اے گرینڈ چائلڈ یو ڈو ہیو رائٹ ٹو انہیریٹنس. اگر آپ کی پوری پراپرٹی ڈیورنگ یور لائف کسی کو گفٹ کر دی جاتی ہے اور آپ نہیں کنٹیسٹ کرتے اس وقت, یو ڈو ناٹ آبجیکٹ, دین obviously اس کے بعد جا کے یور چلڈرن ول ناٹ ہیو اے رائٹ ٹو ڈو دا سیم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رملہ, اب ہم اور یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کو وہ رائٹ پتا ہو یا نہ پتا ہو, آپ ill informed تھے, آپ کو نہیں پتا تھا کہ اچھا آئی کین کنٹیسٹ, آئی کین فائل اے سوٹ, اگر یہ میٹر نہیں کرتا. سو وچ از وائی آئی کیپ ریٹریٹنگ دا فیکٹ کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے رائٹس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ اگر آپ کو آج آپ کے رائٹ کے بارے میں نہیں پتا تو یو ڈونٹ نو ہو ایلس از گونا سفر بیکاز آف دیٹ. بالکل اپنے رائٹس کے بارے میں جانیے. And I would like to give a shout out to Tanzeel Hotiana and Faizan Sharif Sheikh and Sharmaine Haroon for helping, obviously answering this question for everybody on the platform. The entire Twitter and Facebook group and everybody on those platforms actually were panicking کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک عورت جو ہے اپنی انہیریٹنس کلیم نہیں کری تو بچوں کو نہیں ملے گی. بیسیکلی نانا نے ماں کو دیا, بیٹی کو دیا, لیکن بیٹی نے اپنے لائف ٹائم میں اس کو اپنے نام کروایا نہیں, اور اب گرینڈ چلڈرن کو پرابلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اب ہم گیسٹ کے لیے تیار ہیں رملہ؟ آپ تیار ہیں؟ میں تیار ہوں. ایبرا کڈیبرا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ, ڈائریکٹر بولو بھی, اسامہ خلجی. اسامہ تھینک یو, آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا. اس وقت جو پاکستانی حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ پی ایم ڈی اے سے ٹھیک ہو جائے گا, تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے پی ایم ڈی اے سے مسئلے اور زیادہ ہو جائیں گے. میڈیا میں, سوشل میڈیا میں لوگوں کی جو جابس ہیں, جو ان کی لائیولیہڈ کا رائٹ ہے, وہ امپیکٹ ہوگا. اس سے لوگ جاب زیادہ لوز کریں گے میڈیا. کس طرح سے؟ پی ایم ڈی اے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے سارے جو ریگولیٹر ہیں, اخبار کے, ٹی وی کے, سوشل میڈیا کے, سارا جو ہے پی ایم ڈی اے بن جائے گا, اور ہر میڈیا کمپنی کو ہر سال جو ہے این او سی لینا پڑے گا حکومت سے, جو وہ رینیو کروائیں گے. اور یہ کس بات پہ رینیو کریں گے کہ اگر آپ حکومت پہ زیادہ تنقید نہ کریں, آپ ریاست پہ زیادہ تنقید نہ کریں تو بہت خوش رہیں گے, تو آپ کے ایئر وائے بول وغیرہ چلتے رہیں گے. لیکن آپ کے اگر کوئی ایسے چینل ہے جس پہ, یا اخبارات ہیں جہاں پر تنقید زیادہ ہو رہی ہے, تو لائکلیہڈ یہی ہے کہ ان چینل کو دوبارہ لائسنس نہیں دیا جائے گا. لیکن پھر چینلز کیا کریں گے لائسنس رینیو کروانے کے لیے؟ وہ وہی بولیں گے جو حکومت چاہتی ہے. اور کیا جو آئین کا آرٹیکل 19 ہے جو اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتا ہے, پریس فریڈم کی بات کرتا ہے, وہ یہی کہتا ہے کہ پریس شوڈ بی انڈیپینڈنٹ. تو کیا آپ کا خود مختار میڈیا رہ سکتا ہے ایسے ایک سٹرکچر میں جہاں پہ آپ کو ہر سال رینیول کروانا ہو؟ اچھا ایک اور چیز بھی اس کو جو بار بار سرکار کہتی ہے نا کہ جی فیک نیوز دیکھو آ رہی ہے, فیک. اچھا یہ میں نے ویسے اب سوچا یہ ہے کہ ان کے نا بلف کال کرنے چاہیے کہ فیک نیوز آ رہی ہے, پھر مطلب ایک تو 2-3 گھنٹے لگتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ فیک نیوز تھی, اس سے زیادہ تو ٹائم نہیں لگتا جتنی تیزی سے آج کل انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے, پہلے بھی آ رہی تھی, تم لوگ کچھ زیادہ کوئی ہیرے کے لگوا کے لائے ہو, مطلب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ایوب خان نے فاطمہ جناح کو انڈیا کا ایجنٹ بلایا تھا, 1960s کی بات ہے, تو یہ ڈس انفارمیشن تب سے چل رہی ہے. لیکن یہ فیک نیوز کا ٹرم جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ میں اسٹارٹ کیا تھا, اور اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ آپ میڈیا کو جو ہے اس کی جو آواز ہے اس کو بند کریں اور میڈیا کو ڈی لیجیٹیمائز کریں.
تاکہ لوگ وہ یہ تو لفافہ صحافی ہے, اس کی تو ہم نے بات نہیں سننی, یہ جو بھی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے. اور یہی حکومت کا مقصد ہے, اور پاکستان میں ہم یہی دیکھتا نظر آ رہا ہے ہمیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے, حکومت کی طرف سے فیک نیوز بہت زیادہ آتی ہے, ریاست کی طرف سے فیک نیوز بہت زیادہ آتی ہے. ہر دوسرا بندہ انڈین ایجنٹ ہے, ہر دوسرا بندہ غدار ہے. ہر چیز میں ہم نمبر 1 جو ہے سب سے بڑا پیٹریٹ ہے, جس نے آرٹیکل 6 کا ہائی ٹریزن اس پہ اپلائی کرتا ہے, اس کا کیس ہے, وہ باہر بھاگا ہوا ہے. لیکن ادھر جتنے لوگ رہ رہے ہیں نا وہ سارے غدار ہیں, وہ فارن ایجنٹ ہے. تو یہ حکومت اور ریاست کی طرف سے ان کی آفیشیل اکاؤنٹس اس طرح کے جو ہے الزامات آ رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ پی ایم ڈی اے میں پھر ان پر بھی فائن ہوگا, اور ان کی جو یہ ڈس انفارمیشن ہے کیا اس کے ساتھ بھی کوئی ڈیل کیا جائے گا, یہ سب سے بڑا سوال ہے. لیکن اس کے علاوہ بالکل دیکھیں, غلطیاں ہر کسی سے ہوتی, رائٹ. سارے میڈیا میں انسان کام کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں مس انفارمیشن. اور مس انفارمیشن وہ ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, غلط آپ صحیح سمجھ کے کوئی خبر جو ہے چلا دیتے ہیں, رائٹ. اور پھر ڈس انفارمیشن وہ ہوتی ہے جب آپ کی نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے, ان سے جھوٹ بولا جائے, اور وہ انفارمیشن آپ ڈسیمینیٹ کریں جس میں پروپیگینڈا بھی آتا ہے. تو ان دونوں کا ایک ڈسٹنکشن بنانا چاہیے. لیکن میرے خیال سے اس میں یہ ذمہ داری میڈیا کی اپنی ہی بنتی ہے. آپ کے جو ایڈیٹرز وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ فیکٹ چیک کریں. اور ہاں, جو میڈیا کے آرگنائزیشنز ہیں, پی ایف یو جے ہے, اے پی این ایس ہیں, ان سب کو جو ہے کوڈ آف کانڈکٹ, کوڈ آف ایتھکس بنائیں, اور یہ بناتے بھی ہیں, اور اس پہ یس پش ہونا چاہیے. لیکن ایک حکومت یا ریاست جو ہے آربیٹر آف ٹروتھ نہیں بن سکتی. وہ بولے یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات جھوٹ ہے, کیونکہ پھر وہ اپنے جو ان کے مفاد ہیں انہی کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے وہ اقدامات لیں گے. لیکن اس کے علاوہ وہ جو ان کے بارے میں خوش آمد جھوٹ خبر ہوگی اس کو کبھی نہیں بولیں گے کہ یہ غلط ہے. لیکن جب ان کے بارے میں کوئی تنقید کرے گا تو بولیں گے یہ بالکل غلط ہے. تو آئی تھنک دا ہول پوائنٹ اوور ہیئر از کہ آپ اپنے آپ کو ریگولیٹ نہیں کر پا رہے, سو دا حکومت وانٹس ٹو انٹرفیئر اینڈ ٹیل یو ہاؤ ٹو ڈو اٹ رائٹ. میرے خیال سے یہ بھی ایک ویو پوائنٹ ہے جو امپورٹنٹ ہے. میں نے اس پہ یہی لکھا تھا کہ میڈیا کو چاہیے کہ اس میں یہ ویکیوم نہ چھوڑے کہ حکومت آ کے بولے کہ ہم فل کریں گے, بتائیں گے کیا فیک نیوز ہے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے. تو میڈیا کو اس پہ وہ اسٹیپ لینا. ابھی سوشل میڈیا پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جھوٹی خبر. بالکل. ایک تو میں اس پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ہے نا کہ حکومت آ کے ریگولیٹ کرے, کیونکہ یہ نہیں کر پا رہے, تو یہ پہلے حکومت پیٹرول ریگولیٹ کر کے دیکھ لے, اس کے بعد اس پہ بھی آ ایل این جی. دوسری چیز یہ کہ یہ آپ سوشل میڈیا پہ آنے لگے نا, یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کڑی مڑی بے روی کا شکار ہو ہی جاتی ہے. مطلب کچھ آ جائے نا تجھے نہیں, یہ تو یوتھ کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مطلب یہ تو پھر اگر بچے آپ کے اس قسم کے ہیں نا کہ جو جن کا نصیب ہے کہ اگر انہوں نے غلطی سے ایک بھی چیز کو دیکھ لی تو وہ بے روی کا شکار ہو جائیں گے, تو ایسے بچے تو پھر پیدا ہی نہیں کرنے چاہیے. جس طرح شفیق الرحمان کہتا تھا کہ کیونکہ آخری بچہ لاڈلا ہوتا ہے اس لیے آخری بچہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مطلب وہ ٹھیک ہے کہ میرے خیال میں بچے پیدا کری جا رہے ہیں یہ سوچ کے کہ ایوری جنریشن از این امپروومنٹ اپون لاسٹ, لیکن پھر وہی بات ہے کھوتے کا بچہ زیادہ سے زیادہ زیبرا ہوگا. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر اتنے مطلب نازک بچے ہیں نا کہ کچھ بھی دیکھ کے وہ خراب ہو جائیں گے تو پھر ان کو رہنے دیں. بالکل, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ تربیت کی بات ہے. اور کیا تربیت کا حکومت یا ریاست کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا؟ کیا ان کو وہ دودھ پلائیں گے, کیا ان کو بڑا کریں گے, بولیں گے نہیں بیٹا کٹی ہو گئی تم نے یہ غلط بات کی ہے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. اور پھر تربیت ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, ہر کسی کی اپنے ویلیوز ہوتے ہیں, ہر خاندان کے ڈفرینٹ ویلیوز ہوتے ہیں, لیگیسی ہوتی ہے, اور کلچر ہوتا ہے جو مختلف ہوتا ہے, زبان مختلف ہوتی ہے. تو آپ ایک ہی اسٹینڈرڈ نافذ کرنے کی کوشش جتنا بھی آپ کریں وہ نہیں ممکن. لیکن اس میں ایک بات آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز کی بھی بات ہوتی ہے, لیکن سب سے آسان طریقہ ہے, بہت سمپل طریقہ ہے, آپ کامنٹ کریں یہ غلط ہے, رائٹ. آپ ٹویٹ کا رپلائی کریں, آپ اپنا موقف اپنے انفارمیشن اپریٹس, اور حکومت کا سب سے بڑا انفارمیشن اپریٹس تو ہمیں پتہ ہے, اس کی طرف سے آپ اپنی جو اپنا موقف ہے وہ آگے کریں. پھر کہتے ہیں کہ انڈیا سے بہت زیادہ فیک نیوز آتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ پروپیگینڈا ڈس انفارمیشن ہم دیکھتے ہیں.
ہر پاکستانی شہری چاہے جتنا بھی آپ ان کو جو ہے غدار بولے, وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پنجشیر میں جو ہے ہمارے ایئر فورس کے جیٹ نہیں گئے, اور پورا پاکستانی سوشل میڈیا یہی کہہ رہا تھا جب انڈیا نے وہ انفارمیشن لانے کی کوشش کی. تو لوگ زیادہ بیوقوف نہیں ہیں, لوگوں کو سمجھ ہے, اور آپ ان کی جو ذہنیت ہے اس پہ اعتماد رکھیں, وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. اور اگر ہمارے ریاستی ادارے فلمیں اور گانے بنا سکتے ہیں تو ٹویٹر پہ رپلائی کیوں نہیں کر سکتے؟ And I believe up to social media platforms, according to this PMDA, they would have to get licenses as well. So all the channels, all the people who are actually on social media, the platforms would have to get a license. وکیل آن لائن کو بھی لائسنس چاہیے ہوگا. You know this, یہ جو basically جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے that obviously with internet and digital media, this یہ جو frenzy ہے, panic جو پوری دنیا میں آیا ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. There's so much information, اور ہر بندہ کچھ بھی لگا رہا ہے, پوسٹ کر رہا ہے, کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر. Everybody is trying to be a journalist and activist in their own personal capacity, اور وہ بس لکھی جا رہے ہیں, پوسٹ کری جا رہے ہیں وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ اینی ریپرکشنس کہ بھائی یو نو آڈینسز سن رہی ہیں. آئی ایم شیور ہم لوگ بھی سارے آپ لوگ بھی کمپلین کرتے ہوں گے دیٹ ایک واٹس ایپ پہ جو ہماری کچھ لوگ ہیں جو واٹس ایپ کی انفارمیشن پہ ریلائی کرتے ہیں. وی کال دیم واٹس ایپ آنٹیز. لیکن اٹس کمنگ فرام اے پلیس آف فیئر آف دی ان نون, رائٹ, کہ اچھا ٹھیک ہے جو ابھی فی الحال سسٹم ہے یہ نہیں چل رہا, تو اس کو ہم لوگ کیسے ایک پراپر ریگولیٹ کریں, ایک پراپر سسٹم بنائیں تاکہ اس طرح کی پرابلمس جو پوٹینشلی جو آ بھی رہی ہیں اور جو پوٹینشلی آگے بھی آئیں گی تو وہ نہ ہی آئیں. نہیں, لیکن کتنے ایسے ملک ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اچھا بند کر کے دیکھ لیتے ہیں. مطلب سعودی عرب میں ٹک ٹاک بین نہیں ہے, یہاں پہ بین ہے. ہمیں ذرا پیچھے ہٹ کے ذرا جو پوری تصویر ہے اس کو ذرا دیکھنا چاہیے, رائٹ. انٹرنیٹ کب ہم نے زیادہ استعمال کرنا شروع کیا؟ 10-20 سال ہوئے, اور جب مین اسٹریم میں آیا اسے کوئی پچھلے 10 سال میں آیا. تو پوری دنیا میں, اور میرے خیال سے انٹرنیٹ کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ خود پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت زیادہ لوگ آ گئے, ہمیں تو نہیں, ہمارا تو خیال تھا صرف یونیورسٹی کے بچے اس کو استعمال کریں گے, رائٹ. لیکن ابھی فیس بک کوئی 2 بلین آلموسٹ لوگ ہیں, واٹس ایپ وغیرہ پہ فیس بک کے بھی بلین سے زیادہ ہیں, رائٹ. دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن بنتی ہے فیس بک یوزرس کی اگر ملک سے کمپیئر کریں. تو یہ ایک ہم ایسے جنریشنل ٹرانزیشن میں جا رہے ہیں جس میں ہمارا وقت, ہمارا کلچر, دا وے وی انٹریکٹ, دا وے سوسائٹی اسٹرکچر, سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے. بالکل. اور اس میں قوانین جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے دے کانٹ کیپ اپ. کیوں؟ آپ کا فون جو ہے ہر دوسرے دن اپ ڈیٹ آ رہا ہوتا ہے, آپ کی ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی ہے, اس کو ابیوز کرنے کے طریقے بھی بدل رہے ہیں. لیکن آپ ایک سوشل میڈیا کے قانون پہ 2 سال لگا رہے ہیں جو لگنے چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, لیکن جب تک وہ والی ڈرافٹ جو ہے 2 سال بعد پاس ہوگی نا, وہ ساری باتیں پرانی ہو گئی. تو میرے خیال سے اس میں because I believe these platforms are also regulating their own content. بالکل, which is good enough, which is very important to come to. لیکن جو یہ قوانین ہے, they have to keep in mind کہ آپ کی ٹیکنالوجی کانسٹنٹلی ایوالو کر رہی ہے, تو آپ اس طرح سے بنائیں کہ وہ ٹیکنالوجی اسپیسیفک نہ ہو لیکن ایشو اسپیسیفک ہو, رائٹ. اور پھر ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اپنے کمیونٹی اسٹینڈرڈس کی, اور وہ جو ہے بین الاقوامی سطح پہ ایک ہی قسم کے کمیونٹی اسٹینڈرڈز ہر جگہ نافذ ہوتے ہیں, اور اس پہ بہت زیادہ کنسلٹیشنز ہوتی ہیں. ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ دنیا بھر اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں, ہماری کنسلٹیشنز ان پہ ہوتی ہیں, ہم کانسٹنٹلی ان کو فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر کی آوازیں کیوں بند کر رہے ہو, فلسطین کی آوازیں کیوں بند کر رہے ہو, بلوچستان اور آپ فاٹا, افغانستان, ان سب کی جو ہے سینسرشپ آپ کیوں کر رہے ہیں. آپ ایک کامن ڈینامینیٹر ہونا چاہیے, کامن آپ کا کوڈ ہونا چاہیے فار ریگولیٹنگ آل دس کانٹینٹ, رائٹ. لیکن یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کوشش کر رہی ہے, جو سوشل میڈیا رولز میں بھی کوشش ہوئی ہے کہ وہ ایک اپنے طور پہ جو ہے قواعد نافذ کریں سوشل میڈیا کمپنیز پہ جو ان کی کمیونٹی اسٹینڈرڈس کے اوپر ہوں گے. ابھی انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس لا ہے, don't you think that's important because ایک کمیونٹی اسٹینڈرڈ جو آپ کے ہیں کسی ایک ملک کے کلچر کو وہ اپروپریٹ ہوں گے. So I believe what they're trying to do is they're trying to understand کہ اچھا ہمارے, since they can't come up with something that's appropriate to Pakistan and they want to add extra layer
تاکہ کیپنگ ان مائنڈ کہ یہاں پہ کیا سینسٹیوٹیز ہیں, یہاں پہ کیا what constitutes as hate speech here اور what constitutes as vulgar here. So I think that's the concern here. جی آئی تھنک اس میں ایشو کانٹیکسٹ کا ہے, رائٹ, اور آپ کا جو لوکل کانٹیکسٹ ہے وہ ماڈریٹرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ کے کمیونٹی اسٹینڈرڈز آر اوکے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہیٹ اسپیچ نہیں ہونی چاہیے, ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے, چائلڈ پورنوگرافی نہیں ہونی چاہیے, اور وہ ہر سوسائٹی اس پہ جو ہے اگری کرتی ہے, رائٹ. مسئلہ آتا ہے جب آپ لوکل کانٹینٹ کو ماڈریٹ کرتے ہیں, آپ لوکل لینگویج کانٹینٹ کو ماڈریٹ کرتے ہیں. تو ہمارا جو یہ انرجی ہے وی شوڈ پٹ دیم ٹوورڈ سوشل میڈیا کمپنیز اینڈ سے ہاؤ مینی لوکل لینگویج moderators do you have to moderate content in Pakistan that know the cultural context of the conversations that are happening on their platforms. اور that is where the solution lies. یہ نہیں کہ ایک ریاست اگین جو ہے استعمال کرنا شروع کریں. آپ ٹرانسپیرنسی رپورٹس دیکھ لیں, کس قسم کے ریکویسٹ جا رہے ہیں پی ٹی اے کی طرف سے سوشل میڈیا کمپنیز کو. ایک ایکیڈیمک فریڈم کا ایک لیٹر لکھا گیا تھا پاکستانی ایکیڈیمکس کی طرف سے, جس میں کہا گیا تھا کہ ہم دی انڈر سائن, اور میں نے بھی اسے سائن کیا تھا, میں یونیورسٹی میں تب پڑھا رہا تھا, اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ ایکیڈیمک فریڈم کو آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, رائٹ. گوگل ڈرائیو تھی ایک, پاکستانی حکومت پی ٹی اے نے گوگل کو لیٹر اپلیکیشن لکھا کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو آپ ہٹا دیں, آپ سینسر کر دیں. تو کیا ہم اپنی ریاست کو یہ پاورز دینا چاہتے ہیں جب ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس طرح اس کو استعمال کریں گے؟ اور سب سے بڑی مثال اس میں ٹک ٹاک بین کی آتی ہے. 4 دفعہ ٹک ٹاک کو بین کر چکا ہے. ٹک ٹاک ایک فحاشی کا سنونم بن چکا ہے کہ ٹک ٹاک کا مطلب ہے فحاشی. لیکن آپ ٹک ٹاک کے بارے میں یہ نہیں سوچ رہے کہ جب آپ ڈیجیٹل پاکستان میں ڈیجیٹل انکلوژن کی بات کرتے ہیں, ٹک ٹاک ایپ کی وجہ سے جتنے لوگ انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کیے, شاہد ہی کسی نے کیا, کسی ایپ نے کیا. تو اس میں آپ صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, منسٹرز, حکومت کے ٹک ٹاک چینلز بنائیں. آپ استعمال کریں اس میسیجنگ کو, آپ انفلوئنسرز کو استعمال کریں اپنے میسیجز کو. تو آپ اس پلیٹ فارم کو کیوں نہیں اپنے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اس میں مولانا طارق جمیل کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں ملی نغمے بھی وائرل ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں جو ہے ISPR کا کانٹینٹ بھی وائرل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو آپ نہیں دیکھتے. آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ نوجوان لڑکے, نوجوان لڑکیاں, نوجوان خواجہ سرا اپنے کانٹینٹ, کریٹو کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور اس پہ ڈال رہے ہیں, اور آپ کو اس سے جھجک ہو رہی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ فحاشی ہے. لیکن آپ اگر ٹک ٹاک کی اسٹیٹسٹکس دیکھیں, 93% of the content is taken down by TikTok before anyone looks at it for violation of community standards. اس کے علاوہ جو رہ جاتا ہے, آپ جب اس کو رپورٹ کرتے ہیں وہ ہٹ جاتا ہے. تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں سکھا رہے کہ فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, ہر پلیٹ فارم پہ ایک رپورٹنگ میکینزم ہے, آپ فلیگ کریں, اور آپ جتنا کانٹینٹ کو فلیگ کریں گے, جتنے ورڈز کو آپ فلیگ کریں گے, اتنا ہی یہ سسٹم بہتر ہوگا ماڈریٹ کرنے میں. بجائے یہ کہ پی ٹی اے میں دفتر میں کوئی بیٹھا ہو, اسے فون کوئی کرے کہ اس پہ یہ کانٹینٹ ہے, پھر پی ٹی اے والا فیس بک کو فون کرے کہ یہ ہٹاؤ, پھر فیس بک والا وہ ہٹائے. اتنے ٹائم میں کانٹینٹ وائرل جا چکا ہوتا ہے, اسکرین شاٹس لوگوں نے لے لی ہوتی ہیں, ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں. تو کیا ٹیکنیکلی یہ افیکٹو طریقہ ہے ریگولیٹ کرنے کا؟ یہاں پہ تو وہ اتنا فنی ایڈ ہے وہ جو ٹک ٹاک نے بنایا ہے اپنی طرف سے پبلک سروس میسج کے, ٹک ٹاک بنانا بہت ذمہ داری کا کام ہے. بھائی کیوں؟ مطلب پوری دنیا میں رینڈم لوگ ٹک ٹاک بناتے ہیں, یہاں پہ ہے کہ نہیں جی یہ تو. دوسری چیز یہ ہے کہ آئی ایم شیور انہوں نے ہٹایا یقیناً فحاشی کی وجہ سے ہی ہوگا, لیکن آپ دیکھیں کہ تاثر کیا جا رہا ہے. ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے کہ مطلب ظاہر ہے یہ صحیح نہیں ہے, لیکن اس طرح کے اور ایپس بھی تو ہیں نا. بالکل. تو وہ یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید ان کے کہنے پہ اس کو ہٹایا ہوا ہے. بالکل. مطلب جس طرح سے یہ زمین پہلے اور قسم کی جنگوں کے لیے استعمال ہوئی, اب ٹیکنالوجیکل جنگوں کے لیے بھی ہم کہہ رہے ہیں ادھر لڑ لو. بالکل. ہاں, تو یہ بڑا خطرناک ہے. تیسری بات, یہ اتنی اپنی انرجی ٹائم ویسٹ کریں گے اس چیز کے اندر, کیا ان سے پھر نہیں جانا. مطلب یہ وہ ملک ہے جہاں پہ آپ نے اگر وہ کووڈ کا ویکسین کا سرٹیفکیٹ اپلائی کرنا ہو تو 25 دفعہ آپ کو اٹیمپٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کا وہ 100 روپیہ ہی نہیں کٹ رہا ہوتا.
ٹھیک ہے, یہاں پہ کوئی اچھا چیز. میرا بہت جلدی ہو گیا تھا ویسے, یہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں حکومت کو. تھینک یو, آپ نے ویکسینیشنز لگوائی لوگوں کو, آپ نے سرٹیفکیٹس بنائے. امریکہ میں آپ کو ہاتھ سے لکھے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, یہاں پہ ہمارا QR کوڈ ہوتا ہے سرٹیفکیٹ پہ, اس کو آپ اسکین کرتے ہو ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے. میرا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر پرائم منسٹر شکایت پورٹل سے لے کے جتنی چیزیں ہیں وہ جب تک آپ بھرتے ہو نا ٹائم آؤٹ ہو جاتا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں, سفارش تو کریں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ڈیجیٹل ہونے کی, یہ پرانا لیجر سسٹم کھاتے رکھیں جو یہ کر سکتے ہیں. مجھے پتا ہو میں اس دفتر جاؤں گا اور مجھے ایک چیز مل جائے گی, بجائے کہ میں گھر میں 26 دفعہ ID کارڈ نمبر لکھے جا رہا ہوں اپنا, اور تاریخ اجرا اور تاریخ تنسیخ اور تاریخ پتہ نہیں کون کون سی تاریخ. سونیا کی کالی کو فون کریں. وہ یہ جب سے تاریخ انصاف آئی ہے نا تب سے تاریخیں بھر بھر کے بری حالت ہو گئی ہے. اچھا یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وارپ نام کا ایک VPN آتا ہے جو فری ہے, 1.1.1.1 ہے جو کہ فری ہے. یہ کس طرح کریں گے مجھے بتائیں, کیسے کریں گے اگر یہ کر بھی, اگر انہوں نے سوچ لیا کہ دیکھیں 4 سال YouTube بلاک ہوا تھا, تب میں 6ٹھی جماعت کو پڑھا رہا تھا بچوں کو. تو میں کہہ رہا تھا دیکھو بچوں یہ سینسرشپ ہوتی ہے, YouTube بند ہے. تو بچے ہنسنا شروع ہو گئے 6ٹھی جماعت کی, سر YouTube بند ہے, ہم پراکسی استعمال کرتے ہیں, ہم VPN استعمال, آپ کیا بات کر رہے ہیں, رائٹ. تو یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کو پتہ ہے کہ یہ سینسرشپ نہیں چلنی, یہ ایک اینڈلیس اسٹرگل ہے ٹو ریگولیٹ. مسئلہ یہی ہے اگین جنریشنل گیپ کا. آپ کے جو پالیسی میکرز ہیں, جو لیجسلیٹرز ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ ایوب خان کا زمانہ ہے جدھر آپ اخبار کو بند کرتے ہیں, وہ بھی بہت مشکل ہوتا تھا, رائٹ. تو آپ سوشل میڈیا کو اس طرح بند نہیں کر سکتے. اگر آپ کے 100 ملین کے قریب جو ہے لوگ, ابھی 10 کروڑ عوام انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے, آپ سب کے گھر میں جا کے ان کو روکیں گے؟ چلیں آپ مثال بنانے کے لیے لوگوں کو اریسٹ بھی کرنا شروع کر دیں, کتنے لوگوں کو آپ اریسٹ کریں گے, رائٹ. تو یہ افیکٹو اسٹریٹجی نہیں ہے. اور ایک اور چیز ہوتی ہے, ایک پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہوگا, پاکستان میں بھی ایک ہے آئین. تو ان میں نا ایک اور چیزیں اس میں ہوتی ہیں, انہیں کہتے ہیں حقوق, اور ایک جمہوری حقوق ہوتے ہیں, ایک جمہوری نظام ہوتا ہے. تو اس میں آپ ٹیکس بھی دیتے ہوں گے, 19 سے تنخواہیں مل رہی ہیں ان کو, آپ ووٹس دیتے ہیں تبھی یہ حکومت میں آتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچ لیں کہ مطلب ہمارے ہی پیسے ہم نے ہر چیز میں ان کو دیے, تو یہ ہمارا حق ہے. بالکل نہیں. دوسرا نا ان کو چائنا بننے کا بڑا شوق ہے, بڑی اچھی بات ہے, آپ شوق سے بنے چائنا, پھر وہ جتنے روپے کا بجلی کا یونٹ دیتے ہیں نا آپ بھی دیں, تو پھر بن جائیں چائنا. پھر آپ تعلیم دیں, آپ تعلیم دیں, آپ اسپتال بنائیں. بالکل. پھر آپ کہیں کہ نہیں جی ہم سوشل میڈیا پہ یہ نہیں چلنے دیں گے. یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے روٹی بھی نہیں دینی اور بھونکنے بھی نہیں دینا, یہ اپنے کپڑے پھڑوا کے جائیں گے, میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں. وہی ڈالر کا ریٹ آپ نے دیکھا ہوگا, اور مہنگائی آپ نے دیکھی ہوگی. ڈبل روٹی کا پیکٹ جو ہے 100 روپے تک پہنچ گیا ہے, تو روٹی 20-10 روپے کی جو ہے مل رہی ہے. تو آگے تو ٹک ٹاک ہی لوگ کریں گے, کیونکہ انٹرنیٹ تھوڑا سا اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں, وہ پیکج تھوڑے سستے ہوتے ہیں, روٹی مہنگی ہے, تو لوگ ٹک ٹاک نہیں بنائیں گے, تو پھر تو بہت بیڈ سین ہو جائے گا. دیکھیں بالکل, ایک تو یہاں پر بچائے رکھا, اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ طبیعتاً ایسے ہیں, ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو, صبر کرو, ٹھیک ہے. ایک یہ چیز تھی, اور دوسرا ایک یہ واحد زندگی میں انٹرٹینمنٹ ملی ہے. تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہم تو صرف اس لیے سمجھا رہے ہیں. لیکن صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے یہ آپ کا آمدنی کا ذریعہ بن رہا ہے. بالکل. اور یہ بہت بڑی بات ہے جو پاکستان بہت زیادہ ٹیپ کر سکتا ہے اس کے پوٹینشیل کو. پاکستان میں جتنی کریٹیوٹی ہے, پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے, وہ شاید ہی کہیں ہو. جتنے نوجوان لوگوں کے جو ذہن جس طرح چلتے ہیں نا, دیکھیے میں بہت زیادہ آپ کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. دیکھیے میں آپ ان امپلائمنٹ ریٹس دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں, لیکن کتنے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے جابز ڈھونڈ رہے ہیں, کتنے لوگ کانٹینٹ کریٹرز بن رہے ہیں. آپ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں لوگ جو ہے ٹک ٹاکر بن کے 6 ملین فالوئنگ ان کی بن گئی ہے, کتنی آمدنی آ گئی ہے, آپ کے کتنا فائدہ ہو. سرکار یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتی ہے. آپ نے سن لیا ہوگا کہ ٹیلی فونز کے اوپر 40% تک ٹیکس بڑھنے لگا ہے. اسی طرح لیپ ٹاپس مہنگے ہو رہے ہیں. اگر ٹیکنالوجیکل یہ جو ترقی کرنا چاہتے ہیں, یہ کیسے کر سکتے ہیں اگر جو ہماری یوتھ ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی ٹیک گیجٹس, ٹھیک ہے. تو یہ ان کو اندازہ نہیں ہے. نمبر ایک چیز کہ جو تو پیسے کما رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کو تو سب سے میجر ان کا نقصان ہے, جو کچھ بھی نہیں کر رہا اور صرف اس سے انٹرٹین ہو رہا ہے.
یہ اس کی واحد. میں آخری بات کروں گا, مجھے پتا ہے بیٹریز لو ہو رہی ہیں, میں آپ کو ایک آخری بات بتاؤں کہ یہ جو یہاں پہ مزدور ہے نا جو 600 روپے دیہاڑی پہ کام کرتا ہے, آپ کے خیال میں اس کا کیا بیک اپ ہوتا ہے زندگی کا؟ وہ بیمار ہو جائے, اس کے پاس ہسپتال کے پیسے ہیں, 600 روپے میں آپ دن کے مشکل سے 3 وقت کا روٹی کھا سکتے ہو نا, وہ بھی شاید اکیلے ہی کھا سکتے ہو, ایک فیملی کس طرح سے چلاؤ گے؟ اس مزدور کی انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ وہ رات کو گھر جاتے ہوئے نا 25-50 دے کے اس میں 2 فلمیں کاپی کرواتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی دن کی پوری کی انٹرٹینمنٹ ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بولا بھی ہے کہ آپ ایک تو جو ہے رائٹ ٹو ایکسپریشن اور اسپیچ وائلیٹ کر رہے ہیں, اور رائٹ ٹو لائیولیہڈ آپ وائلیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کے گھر کی روٹی آپ روک رہے ہیں سنسرشپ کے ذریعے, رائٹ. اور دیکھیں جب ایک ٹک ٹاکر کو کوئی پیسے دیتا ہے انفلوئنسر کو کہ اس پروڈکٹ کے بارے میں بات کریں, تو وہ صرف ٹک ٹاکر کے پاس پیسے نہیں جا رہے, وہ خرچتا ہے اس پیسے کو, تو وہ دکاندار کے پاس پیسے جاتے ہیں, دکاندار پیسے وہ اپنے سپلائر کو دیتا ہے, وہ سپلائر اپنی فیکٹری کو دیتا ہے, فیکٹری والا اپنے را مٹیریل سپلائر کو دیتا ہے, را مٹیریل سپلائر اپنے فارمر کو دیتا ہے. تو یہ پورا ایک جو ہے آپ کی اکانومی کا سسٹم ہے. جب آپ ایک رکاوٹ اس میں آتے ہیں تو یہ سارا ٹرکل ڈاؤن جو ہے آپ اس کو بھی روک رہے ہیں. میرے خیال سے آپ اگر حقوق کی بات کریں, آپ آمدنی کی بات کریں, آپ اکانومی کی بات کریں اور فورن انویسٹمنٹ کی بات کریں, تو کیا انویسٹر پاکستان میں آنا چاہے گا جب اسے معلوم ہو کہ اگلے کسی بھی دن کوئی بھی ایپ جو ہے سینسر ہو سکتی ہے, بلاک ہو چکی ہے. اور آج کل پاکستانی اسٹارٹ اپس میں بہت زیادہ ملینز آف ڈالرز انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, لیکن اس میں کیا ہر کوئی فوڈ پینڈا رائڈر تو نہیں بنے گا؟ وہ بھی ایک بہت اچھی سہولت ہے, لیکن کیا ان کو منیمم ویج مل رہی ہے؟ کیا ان کے رائٹس رسپیکٹ ہو رہے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کا جو ٹیکنالوجیکل اسپیس ہے اس کو آپ انکریج کریں اور اس کو آپ پروٹیکٹ کریں, اس کو آپ دور نہ بھگائیں, اس کو آپ بند نہ کریں, کیونکہ اس طرح جو ہے آپ ہی کا نقصان ہونا. بالکل ٹھیک ہے, ہم اس پر مزید 3 گھنٹے بات کر سکتے ہیں, لیکن شاید آپ اس کے متحمل نہ ہو سکیں. اور آپ نے دیکھا کہ آج ہم سب نہ صرف ایک کتاب, ایک پیج, ایک پیرا, بلکہ شاید ایک ہی لائن پر تھے. تو ہمیں تو بڑا مزہ آیا, امید ہے آپ کو بھی آیا ہوگا. کامنٹ ضرور کیجئے گا اور اس کو شیئر ضرور کریں, شاید ہماری اور آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے. اگلے ہفتے ملتے ہیں, خدا حافظ.